سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مدینہ کے بازار میں ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا سعید دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ سعید فرمانے لگے کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ نے کہا مدینہ کے بازار میں کہ سعید دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ حضرت سعید فرمانے لگے میں نے عرض کیا کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ فرمایا ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کے درجات ہو جائیں گے، پھر ان کو دنیا کے دنوں کے لحاظ سے ہفتہ، اتوار، پیر، جمعے کے دنوں کے لحاظ سے ایک دن ہوگا جو بارگاہ الہی میں حاضری کا دن ہو، ہفتے میں ایک دن حاضری ہوگی، بس وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ان کے سامنے عرش الہی ظاہر ہوگا، پھر حق تعالی شانو تجلی فرمائیں گے، بس ان کے لیے حسب مراتب ممبر رکھے جائیں گے، شاندار مجلس سجے گی وہاں۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ نقشہ دنیا میں جمعے کا نقشہ ہے مسلمانوں کا، وہ بھی جمعے کے لحاظ سے ایک دن ہوگا، ہفتے میں ایک دن، اور جیسے یہاں مسلمان جمعے کے دن یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک اجتماع ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جمعے کے دن یہاں اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں، وہاں ہر شخص سے اللہ خود بات کریں گے، وہاں ہر شخص سے اللہ خود بات کریں گے، تو وہاں شاندار مجلس سجے گی ہر ہفتے، اور وہاں نشستیں لگی ہوئی ہوں گی، تو اللہ جل شانہ اپنی تجلی فرمائیں گے اور بیٹھنے والوں کے اپنے اپنے ممبر ہوں گے۔ ان میں سے بعض کی نشست نور کے ممبروں پر ہوگی، بعض کے موتیوں کے ممبروں پر، بعض کی یاقوت کے ممبروں پر، بعض کے زمرجد کے ممبروں پر، بعض کے سونے کے ممبروں پر، بعض چاندی کے ممبروں پر۔ ان میں سے جو حضرات سب سے کم مرتبہ ہوں گے، ان میں کوئی شخص بھی بذات خود کم مرتبہ نہیں، وہ مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، ہر شخص کے الگ الگ انداز کے ممبر اور نشستیں ہوں گی۔ ان حضرات کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ جو حضرات کرسیوں اور ممبروں پر تشریف فرما ہیں ان کی نشست ان سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اتنا بڑا مجمع ہوگا، آدم سے لے کر آخری انسان تک، اہل جنت کی اتنی بڑی نشست، اتنی بڑی مجلس، اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جس طرح تمہیں سورج چاند دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہاں تمہارے لیے کوئی ایک شخص دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا اللہ کی دیدار کرنے میں، ہر شخص اللہ کو یوں دیکھے گا جیسے سورج چاند کو آدمی بغیر رکاوٹ کے دیکھتا ہے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ فرمایا ہاں، کیا تم سورج اور 14ویں رات کو چاند کو دیکھنے میں کوئی شک شبہ کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کے دیکھنے میں شک نہیں کرو گے۔ اس مجلس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے حق تعالی شانو براہ راست گفتگو نہ فرمائے۔ سبحان اللہ، ہر شخص سے اللہ براہ راست گفتگو فرمائے، ہر شخص، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی سے فرمائیں گے جیسے دنیا میں کسی سے تعلقات اچھے نہ ہوں اور پھر بڑی زبردست آپس میں محبت ہو جائے، اور اس میں محبت کی چاشنی کو بڑھانے کے لیے یوں کہا جاتا ہے بھائی کبھی یہ ہم سے ناراض بھی تھا، کہتے نا کبھی یہ ہم سے ناراض بھی تھا، تو مقصود اسے شرمندہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی محبت میں، یگانت میں اور زیادہ دلچسپی پیدا کرنا مقصد ہوتی ہے۔ کبھی یار ہم سے یہ ناراض بھی تھا، تو اللہ بھی ایک آدمی سے وہاں یہ بات کریں گے کہ ایک آدمی سے فرمائیں گے اے فلاں بن فلاں کیا تجھے یاد ہے تو نے فلاں فلاں دن کیا کیا تھا، انہیں فلاں فلاں دن کیا کیا تھا، بس اللہ تعالیٰ اس کے بعد بے وفائیاں یاد دلائیں گے، وہ عرض کرے گا اے پروردگار کہ آپ نے میری مغفرت نہیں فرما دی؟ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری وسیع مغفرت کی بدولت ہی تم اپنے اس مرتبے کو پہنچے ہو۔ بس وہ ایک حالت میں لذت دیدار اور گفتار خداوندی میں مزے لے گا، لذت دیدار
اور گفتار خداوندی میں مزے لے گا۔ اتنے میں اوپر سے ایک بدلی ان کو ڈھانک لے گی، پر ان پر خوشبو برسے گی، ایسی خوشبو انہوں نے کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ ہمارے رب تعالیٰ شانو فرمائیں گے اٹھو، اور تمہارے اعزاز و اکرام کے لیے میں نے جو سامان تیار کر رکھا ہے اس میں سے جو تمہارا جی چاہے لے لو۔ اب وہ بازار سجنے لگا ہے جس کے دعا ابو ہریرہ سعید ابن مسیب سے کروا رہے کہ سعید دعا کرو یار اللہ جنت کے بازار میں اکٹھا کر۔ اب وہ موقع ہے، بازار لگنے کا وقت آ گیا۔ جیسے جمعہ بازار لگتا ہے نا، تو وہاں بھی ہر ہفتے میں ایک ایسا بازار لگے گا، ایسا ایک بازار لگے گا، وہ اپنے شایان شان ہوگا۔ تو اتنے میں اللہ فرمائیں گے اٹھو، تمہارے اعزاز و اکرام کے لیے میں نے ایک سامان تیار کر رکھا ہے، اس میں سے جو تمہارا جی چاہے لے لو۔ بس ایک بازار میں جائیں گے جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، اور ایسا بازار نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا، نہ بھی کانوں نے سنا، نہ کبھی دلوں میں اس کا خیال آیا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے، بس اتنا ہے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی دیکھ دیکھ کے، کیا کچھ تیار کر رکھا۔ تو جنت کے بازار میں جائیں گے اور ایسا کچھ دیکھیں گے کہ نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ اس بازار میں ہم اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق ہم ان چیزوں کا انتخاب کر لیں گے، وہ ہماری طرف اٹھا کر لائی جائیں گی، یعنی فرشتے ان کو ہمارے گھروں میں پہنچائیں گے۔ اس میں کوئی چیز فروخت نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ کسی کا دل چاہے گا حق تعالی شانوں کی جانب سے عطیہ اور ہدیہ کے طور پہ پیش کر دی جائے گی۔ اسی بازار میں اہل جنت کے ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اونچے مرتبے کا شخص آ رہا ہوگا اور اس کی ملاقات اپنے سے کم مرتبہ شخص سے ہوگی، اور واقعتاً ان میں کوئی شخص بھی کم مرتبہ نہیں ہوگا۔ اس کم مرتبہ شخص کو اس بلند مرتبہ شخص کے لباس پہ رشک آئے گا، لیکن اللہ کو اتنا غم بھی جنتی کا برداشت نہیں ہے۔ بس یہ خیال آتی ہی اس کا لباس بدل جائے گا، اور جیسا یہ چاہے گا ویسا ایسا لباس پہنا دیا جائے گا، ایسا ہی اسے پہنا دیا جائے گا، فوراً اس کا لباس بدل کر ازالہ کر دیا جائے گا۔ پھر اپنے گھروں کو لوٹیں گے اور ہماری بیویاں مرحبا مرحبا خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی اس وقت تمہارا حسن اور جمال، تمہارا حسن و جمال اس وقت سے کہیں بڑھ کر ہے جو تم ہمارے پاس سے گئے تھے۔ ہم کہیں گے آج ہمیں اپنے رب جبار کی بارگاہ کی ہم نشینی میسر آئی ہے، اس لیے ایسے حسن و جمال کے ساتھ لوٹنا ہی ہمارے شایان شان ہے۔ ہر ہفتے حسن بڑھ جائے گا، ہر ہفتے حسن بڑھ جائے گا، اور اس کی چہرے کی چمک بڑھ جائے گی۔ جنتی کہیں گے آج تو آپ کی شان ہی حسن و جمال کی کچھ اور ہے، گئے تو آپ ایسے نہیں تھے۔ وہ کہیں گے ہاں آج ہمیں اپنے اللہ کی ہم نشینی حاصل ہوئی ہے، ہمارے شایان شان پر ایسا ہی حسن و جمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید ابن وقاص فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی چیزوں میں سے اتنی مقدار، جنت کی چیزوں میں سے اتنی مقدار جس کو ناخون اٹھا سکے، ناخون، جنت کی چیزوں میں سے اتنی مقدار جس کو ناخون اٹھا سکے۔ کتنی مقدار ہوگی جنت کی، کتنی آئے گی ناخون پر؟ اللہ کا نبی فرمانے لگے کہ جس کو ناخون اٹھا سکے اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آسمان اور زمین کے کناروں کے درمیان کی تمام چیزیں آراستہ اور مزین ہو جائیں۔ اتنی چیز جتنی ناخون پہ آتی ہے اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین کے جتنے اطراف اور کنارے ہیں ان کے اندر جتنی چیز ہے سب آراستہ اور مزین ہو جائے۔ فرمایا اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص دنیا میں جھانک کر دیکھ لے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی چمک سے سورج کی روشنی جاتی رہے جیسے دھوپ ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتی ہے۔ صرف کنگن کی چمک دنیا کی سورج کی روشنی کو مٹا دے۔
ایسی اس کی خوبصورتی اور چمک ہو۔ ہاں میرے عزیزو، یہ وہ زندگی ہے اور یہ وہ گھر ہیں، یہ وہ بالا خانے ہیں جن پر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو 100% یقین تھا، 100% یقین تھا۔ اس لیے ان کی اور ہماری زندگی میں 100% فرق ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس کو سامنے رکھ کے گزرتا تھا، اور آج کے مسلمان کا زندگی کا ہر دن اور ہر صبح دنیا کو سامنے رکھ کے گزرتا۔ ان کے سامنے اس زندگی کا پورا یقین تھا، اس لیے اس کی قیمت میں، اس جنت کی قیمت میں انہوں نے اپنی جان، اپنی عزت، دنیا کا فقر و فاقہ، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے زخم، غیروں کے طعنے، اللہ کے دین کے لیے شہادتیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں، سبھی خندہ پیشانی سے برداشت کی ہیں۔ انہیں پتہ ہے یہ سودا بڑا سستا ہے، اس لیے کہ ملنے والی چیز بہت قیمتی ہے۔ مجال ہے دین کی خاطر قربانیوں پر ان کے پیشانی میں کبھی بل آیا ہو، مجال ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو اس کے بدلے میں چیز ملنے والی ہے وہ غیر معمولی ہے، غیر معمولی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا اور تیر سے اس کے خون کے فوارے باہر آنے لگے، تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کہنا تھا، کافر کے کان میں آواز پڑی، اسے سمجھ بھی نہیں آئی، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کے گھر بار اجڑ گیا، یہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا اور یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوسرے صحابی نے عرض کیا تمہیں کیا پتا؟ اسے پتہ چل گیا کہ میری قیمت لگ گئی، میری قیمت لگ گئی، مجھے گھر مل گیا، مجھے کامیابی مل گئی، اللہ نے میری جان کو قیمت میں خرید لیا۔ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں اپنے جنت میں، اپنے محل میں، اپنے رب کے ساتھ اس سودے میں کامیاب ہو گیا۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ میرے عزیزو، یہ وہ اس زندگی کا یقین تھا کہ جس کی خاطر انہوں نے ہر زخم، ہر تکلیف، ہر تنگی، ہر فقر، ہر دنیا کے طعنے، ہر دنیا کی تکلیفیں، ہر قسم کے زخم، ہر قسم کی قربانیاں، ہر قسم کی ہجرتیں، ہر قسم کے گھروں کا چھوڑنا اور ہر قسم کی کاروباری قربانیاں، سبھی چیزوں کو خندہ پیشانی سے انہوں نے برداشت کیا، قبول کیا، اس لیے کہ انہیں اس زندگی کا یقین تھا، اس زندگی کا یقین تھا۔ یہ ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے، ایسا انقلابی عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کا 1/3 اس زندگی کی خبر دیتا ہے، نبی کی زندگی کے ایک بڑی زندگی کا حصہ اور ارشادات کا ایک بڑا حصہ اسی زندگی کی یقین پیدا کرتا ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں آتی زندگی میں انقلاب نہیں آتا، پھر پھس پھسی اسلام کی زندگی ہوتی، رسمی رواجی عادتاً عبادات کا سارے سلسلے، وہ کوئی ذوق شوق زندگی میں نظر نہیں آتا، ذوق شوق نظر نہیں آتا۔ ارے میرے عزیزو، کوئی ایسے محلات کا طالب ہو پھر اس میں زندگی میں عبادات میں ذوق شوق نہ ہو اور اس کو راتوں کا اٹھنا نصیب نہ ہو، کیسے ہو سکتا؟ اگر کوئی کہہ دے ان محلات کی قیمت ہے، ان محلات کی قیمت ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ اور راتوں کا اٹھنا، راتوں کا اٹھنا۔ ایک صحابی، ایک عرابی آئے، یہ دیہاتی بھی بڑے عجیب لوگ تھے، بعض باتیں اللہ کے نبی سے ایسے پوچھ لیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ انتظار میں ہوتے، کوئی دیہاتی آئے سوال کرے ہمارا کام بھی بن جائے، اس لیے کہ ہمت نہیں ہوتی اللہ کے نبی سے سوال کرنے کی۔ دیہاتی آتا، آ کے بے تکلف آ کے سوال پوچھ لیا تھا۔ ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ لمن ہی یا نبی اللہ، یہ جنت، ان فی الجنت لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، فرمایا کہ جنت کے ایسے بالا خانوں میں جس کا ظاہر باطن سے نظر آتا ہے اور اس کا باطن ظاہر سے۔ ایک عرابی کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ بالا خانے کس کے لیے ہوں گے، یہ جنت کس کے لیے ہوگی؟ تو فرمایا اس شخص کے لیے جس کی زبان میں مٹھاس ہو، جس کے زبان پہ اخلاق ہو، جس کے زبان میں سچائی ہو، جس کے زبان میں نرمی ہو، جس میں اخلاق میں ادب ہو،
جس کے اخلاق میں دوسروں کی عزت آبرو کا لحاظ ہو، جس کی زبان پر نرمی اور خیرخواہی ہو. فرمایا جس کی زبان میں نرمی ہو اور وہ کھانا کھلائے اور روزے رکھے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں وہ نماز پڑھ رہا ہو. جنت کس کے لیے ہے؟ جو رات کو سو رہے ہوں دنیا والے، یہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو. تو میرے عزیزو، کیا 10 دن بھی اللہ کے لیے راتوں کو نہیں اٹھ سکتے؟ اتنی بڑی جنت، کیا ہمیں اس پہ یقین ہے؟ اتنی بھی قیمت نہیں ادا کر سکتے کہ راتوں کو اٹھنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اتنا بھی نہیں ہو سکتا. پھر کیسا ایمان بھائی، پھر کیسا یقین ہے؟ تو میرے عزیزو، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں. ہم بھی ان بالا خانوں کے مستحق بن سکتے ہیں اگر تھوڑی سی ان راتوں کو محنت ہو جائے اور اللہ کے سامنے اللہ سے خلوت میں، تنہائی میں، تاریکی میں اپنے اللہ کو منا لیا جائے، اللہ سے تعلق بنا لیا جائے، پھر سدا بہاروں کی زندگی ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دے اور جنت کا سچا طالب بنا دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.